بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں حوض کوثر پر تم سے پہلے آؤں گا، جو اس حوض پر پینے کے لیے آ جائے گا پی لے گا، لیکن کچھ لوگوں کے درمیان رکاوٹ حائل کر دی جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، غزوہ تبوک والے سال ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر پر نکلے۔ آپ نمازیں جمع کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو ملا کر پڑھتے تھے، حتیٰ کہ ایک دن آیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز مؤخر کر دی، پھر آپ اندر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر باہر نکلے اور مغرب اور عشاء اکٹھی پڑھی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل تم انشاءاللہ تبوک کے چشمے پر پہنچو گے اور تم دن چڑھنے سے پہلے ہی پہنچ سکو گے۔ تم میں سے جو شخص بھی اس چشمے کے پاس جائے وہ میرے آنے تک اس کے پانی کے ایک قطرے کو بھی نہ چھوئے۔ ہم اس چشمے پر آئے تو دو آدمی ہم سے پہلے وہاں پہنچ چکے تھے۔ وہ چشمہ جوتے کے ایک تسمے جتنا نظر آ رہا تھا، بہت معمولی پانی رس رہا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں سے پوچھا، تم نے اس کے پانی کو چھوا تھا؟ دونوں نے کہا، جی ہاں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو سخت سست کہا، اور جو اللہ نے چاہا آپ نے ان سے کہا۔ پھر لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے اس چشمے میں سے تھوڑی تھوڑی مقدار نکالی تو کسی چیز میں کچھ پانی اکٹھا ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پانی میں اپنے ہاتھ اور چہرہ مبارک دھویا اور اسے دوبارہ چشمے کے اندر ڈال دیا تو وہ چشمہ امڑتے ہوئے پانی کے ساتھ بہنے لگا، تو لوگوں نے اچھی طرح پانی پیا اور ذخیرہ کیا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ وقت قریب ہے معاذ، اگر تمہاری زندگی لمبی ہوئی تو تم دیکھو گے کہ یہاں جو جگہ ہے وہ گھنے باغات سے لہلا اٹھے گی۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ام مالک رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک گھی کے برتن میں گھی ہدیہ کیا کرتی تھی۔ پھر ان کے بیٹے آتے اور روٹی کے ساتھ سالن مانگتے اور ان کے ہاں کچھ سالن نہ ہوتا تو وہ اسی برتن کا رخ کرتی جن میں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ بھیجا کرتی تھی، تو اس میں گھی موجود پاتی۔ اس سے ان کے گھر کے سالن کا انتظام قائم رہتا، یہاں تک کہ انہوں نے اس کو پوری طرح نچوڑ لیا، اندر سے گھی صاف کر لیا تو وہ برتن خالی ہو گیا۔ پھر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تم نے اسے پورا نچوڑ لیا؟ کہنے لگی، ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی تو اس کا سلسلہ قائم رہتا۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں مکہ میں اس پتھر کو اچھی طرح پہچانتا ہوں جو بعثت سے پہلے مجھے اسلام کیا کرتا تھا، بلا شبہ میں اس پتھر کو اب بھی پہچانتا ہوں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ عصر کا وقت آ چکا تھا، لوگوں نے وضو کا پانی تلاش کیا اور انہیں نہ ملا۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وضو کا کچھ پانی لایا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس برتن میں اپنا دست مبارک رکھ دیا اور لوگوں کو اس پانی میں سے وضو کا حکم دیا۔ میں نے دیکھا کہ پانی آپ کی انگلیوں کے نیچے سے پھوٹ رہا تھا اور لوگوں نے اپنے آخری آدمی تک اس سے وضو کر لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا حاصل کرنے کے لیے آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے آدھا وسق تقریباً 120 کلو جو دیے، تو وہ آدمی، اس کی بیوی اور ان دونوں کے مہمان مسلسل اس میں سے کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اس نے ان کو ماپ لیا۔ پھر وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور ماجرا بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اس کو نہ ماپتے تو مسلسل اس میں سے کھاتے رہتے اور یہ سلسلہ تمہارے لیے قائم رہتا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ نجد کی طرف ایک جنگ میں حصہ لیا۔ جنگ سے واپسی کے سفر کے دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کانٹے دار جھاڑیوں سے آتی ہوئی ایک وادی میں پیچھے آ کر ملے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کے نیچے اتر گئے اور اپنی تلوار اس درخت کی ٹہنیوں میں سے ایک ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، اور لوگ اس وادی میں درختوں کا سایہ حاصل کرنے کے لیے بکھر گئے۔ تو کچھ دیر بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، میں سویا ہوا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا اور میری تلوار پکڑ لی، میری آنکھ کھلی
तो वो मेरे सर पर खड़ा था। मुझे इसी वक्त पता चला जब तलवार इसके हाथ में हमले के लिए तैयार थी। इसने मुझे कहा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? फरमाया, मैंने कहा, अल्लाह बचाएगा। इसने दोबारा मुझसे पूछा, आपको मुझसे कौन बचाएगा? मैंने फिर कहा, अल्लाह। इसने तलवार न्याम में डाल दी। वो शख्स ये बैठा हुआ है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे कोई तारुज़ न फरमाया, उसे जाने दिया और माफ फरमा दिया। हजरत अबू मूसा रज़ियल्लाहु अन्हु से रिवायत है, वो रिवायत करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब अल्लाह ताला अपने बंदों में से एक उम्मत पर रहमत करना चाहता है तो वो इस उम्मत से पहले इसके नबी को उठा लेता है और इसे इस उम्मत से आगे पहले पहुंचने वाला इसका पेशरू बना देता है। और जब वो किसी उम्मत को हलाक करना चाहता है तो इसे इसके नबी की जिंदगी में अजाब में मुब्तला कर देता है और उसकी नजरों के सामने उन्हें हलाक करता है। उन्होंने जो उसको जुटलाया था और उसके हुक्म की नाफरमानी की थी तो वो उन्हें हलाक करके इस नबी की आंखें ठंडी करता है। हजरत सहल रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया, मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मैं तुमसे पहले अपने हौज पर पहुंचने वाला हूँ। जो इस हौज पर पीने के लिए आ जाएगा पी लेगा और जो पी लेगा वो कभी प्यासा नहीं होगा। मेरे पास बहुत से लोग आएंगे, मैं उन्हें जानता हूँगा, वो मुझे जानते होंगे, फिर मेरे और इनके दरमियान रुकावट हायल कर दी जाएगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, ये मेरे लोग हैं। तो कहा जाएगा, आप नहीं जानते कि उन्होंने आपके बाद क्या किया? तो मैं कहूँगा, दूरी हो, हलाकत हो इनके लिए जिन्होंने मेरे बाद दीन में तब्दीली कर दी। अल्लाह ताला हमें अपने अहकामात की तामील करने की तौफीक अता फरमाए और प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीकों पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। उम्मीद है आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम जरूर टाइप करें।